وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو نئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو ظاہر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یعنی اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے اس پوری صورت کو جس میں یہ آیہ کریمہ آئی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بنا کر نازل فرمایا۔ آپ سورہ والضحیٰ تلاوت کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا ایک ایک لفظ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ آپ کو اس کا پس منظر معلوم ہونا چاہیے کہ اس سورت کو اللہ نے نازل کب کیا؟ نازل ہی حضور کی تعریف کے لیے کیا تھا۔ جب دشمنان اسلام نے یہ طعنہ دیا، ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت نزول قرآن جو وحی کا نزول ہوتا تھا اسے موقوف کر دیا کچھ دنوں کے لیے۔ جب اسے روک دیا تو دشمنان اسلام نے صحابہ سے یہ طعنہ دیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ انگشت نمائی کی، انگشت تان دراز کی، اور وہ کہنے لگے کہ دیکھو جس محمد کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو اور جس کے دامن سے تم وابستہ ہوئے ہو، اب وہی نازل ہونا بند ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب یہ دشمنان اسلام کہنے لگے، طعنہ دینے لگے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بیان کی۔ جب بیان کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رنج ہوا، آپ کے دل کو تکلیف ہوئی، اور جب حضور کے دل کو رنج پہنچا، تکلیف پہنچی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیج دیا، اور جبریل کو جب بھیجا تو یہ سورہ والضحیٰ لے کر بھیجا کہ اے میرے جبریل، جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں اس پوری سورت کو سنا دو۔ کیا سورت تھی؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ فرماتا ہے سورج سے زیادہ روشن چہرے والے میرے محبوب اور اے کالی زلفوں والے میرے محبوب، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی ناپسند جانا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب
میں تو تجھ سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ اب دشمنوں نے یہ تانا دیا ہے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، میں اب اعلان کرتا ہوں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اب تیری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے میں بہتر کرتا جاؤں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے محبوب میں تجھے اتنا عطا کر دوں گا، اتنا عطا کر دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ عزیزان ملت، اس کے بعد اس پوری صورت کا آپ مطالعہ کریں۔ وقت کی قلت کے باعث میں گفتگو جس آیت پر کرنا چاہتا ہوں بس اسی کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا نوازیں گے اور اتنی مہربانیاں کریں گے کہ فترضیٰ، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ اس کا مشاہدہ کب کریں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ کأنما انظر الی کف ہذہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے سامنے دنیا کو ایسے پیش کر دیا ہے جیسے میرے ہاتھ کی یہ ہتھیلی ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے میں اسے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے علم کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن جب آئے گا اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، اور جب محشر کا دن بپا ہوگا لوگ اپنی اپنی پریشانی سے پریشان ہوں گے، کوئی پسینے میں سرابور ہوگا اور آفتاب سوا نیزے پر ہوگا، ایک دم لوگوں سے قریب ہوگا، پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، گناہوں سے لرزہ برندام ہوں گے، کوئی اپنے باپ بیٹے کے کام نہیں آ رہا ہوگا، بیٹا باپ کے کام نہیں آ رہا ہوگا، ماں بیٹی کے کام نہیں آ رہی ہوگی، بیٹی ماں کے کام نہیں آ رہی ہوگی، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آ رہا ہوگا، سب اپنے اپنے مزاج میں ہوں گے، اپنی اپنی پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں لوگ جب پریشان ہوں گے اور گرمی سے ابل رہے ہوں گے، گناہوں سے لرزہ برندام ہوں گے، اللہ کا عذاب دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ چلو اپنی پریشانی کو لے کر کسی اللہ کے مقرب بندے کے پاس چلتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے تو اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے نجات عطا کر دے، ہمیں عذاب سے دور کر دے اور اس مصیبت کی گھڑی سے نجات عطا کر کے ہمیں سکون میسر آ جائے۔ حضور فرماتے اس وقت سارے لوگ ایک ساتھ ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اے آدم آپ اپنے رب کی بارگاہ میں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، آپ کو سب سے پہلا انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا، آپ کی وجہ سے ساری انسانیت ہے اور آپ اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کی سفارش کر دیں۔ وہ کہیں گے لست لہا، یعنی میں اس کے لیے نہیں ہوں، میں آج سفارش نہیں کر سکتا تمہاری، تم جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ، اور وہ کہیں گے کہ ابراہیم کے پاس اس لیے جاؤ کیونکہ وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جب تم ان کے پاس جاؤ گے وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو اللہ ان کی سفارش قبول کر لے گا اور تم سب کو اس مصیبت سے نجات عطا کر دے گا۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اے ابراہیم آپ کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے اور اپنی خلت کا مقام عطا کیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری مصیبت کے لیے سفارش کر دیجئے تاکہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کر دے۔ جب یہ عرض کریں گے اور یہ سفارش کے لیے کہیں گے، حضرت ابراہیم بھی یہ فرمائیں گے کہ لست لہا، میں اس کے لیے نہیں ہوں، جاؤ کسی اور بارگاہ میں جاؤ۔ لوگ پوچھیں گے کہ اے ابراہیم اب آپ بتائیں میں کس کی بارگاہ میں جاؤں؟ وہ کہیں گے جاؤ تم موسیٰ کے پاس جاؤ، اس لیے کہ موسیٰ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا تھا،
اللہ نے اپنے آپ سے کلام کرنے کا ایک عظیم منصب عطا کیا تھا. جاؤ تم موسیٰ کے پاس جاؤ, اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے تو تمہیں مصیبت سے نجات عطا کر دی جائے گی. سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ سے پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے موسیٰ, آپ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا تھا, آپ کو طور پہ بلا کے کلام کا شرف عطا کیا تھا, اور آپ تو اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے, لہٰذا آج جب ہم سب اس مصیبت میں مبتلا ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقام تکلم سے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے, اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے نجات کی سفارش کرے, وسیلہ بن جائے, تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کر دے. جب وہ یہ عرض کریں گے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے لوگو لست لہا, میں اس کے لیے نہیں ہوں, میں آج رب کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا, تم کسی اور بارگاہ میں جاؤ. لوگ کہیں گے اے موسیٰ اب بتاؤ ہم کس کے پاس جائیں؟ موسیٰ کہیں گے تم عیسیٰ کے پاس جاؤ, کیونکہ عیسیٰ روح اللہ ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, وہ بیماروں کو شفا یاب کیا کرتے تھے, اور اس طرح سے اللہ نے انہیں بہت عظیم مقام عطا کیا تھا. اب جب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے تو حدیث ہمیں بتاتی ہے, حضور فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جا کر یہی کہیں گے کہ اے عیسیٰ آپ سفارش کر دیجئے اللہ کی بارگاہ میں تاکہ اللہ ہمیں مصیبت سے نجات عطا کر دے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے لست لہا, کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں, میں آج اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا, لہٰذا تم کسی اور کی بارگاہ میں جاؤ. لوگ کہیں گے اے عیسیٰ اب بتاؤ ہم کس کی بارگاہ میں جائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے لوگو تم کیوں در در بھٹک رہے ہو, تمہیں چاہیے کہ تم آخری نبی پیغمبر اعظم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ, وہی آج سفارش کر سکیں گے, اور اللہ نے انہیں ہی یہ اتھارٹی عطا کی ہے. سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں فَيَأْتُونَ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا رہا. حضور کے پاس جب سارے لوگ جائیں گے اس وقت حضور فرمائیں گے اے لوگو آؤ, انا لہا, میں ہی اس کے لیے ہوں, اور آج تمہاری سفارش میں ہی کروں گا, تمہیں مصیبت سے نجات میں ہی دلاؤں گا. سارے لوگ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے. اسی لیے علامہ حسن رضا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اور عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. جس طریقے سے آج ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ گم ہو جائے تو اس کے لیے پریشان ہو جاتی ہے, اس وقت حضور اپنی امت کو جو گناہگار امت ہوگی اسے تلاش کر کے اس کی سفارش کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کو مصیبت سے نجات عطا کریں گے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, ایک مختصر حدیث میں سنا کر اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے عظیم صحابی ہیں, بڑے پیارے صحابی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. وہ عرض کرتے ہیں ایک دن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا, اس دن لوگ بڑا